السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ابھی آپ کے سامنے 26ویں پارے کی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور ایک انتہائی اہم بات بتائی، جس کا خواب، جس کی چاہت، جس چیز کی خواہش ہر ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اپنی نگاہوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ لیں، ہم فتح یاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا دشمن شکست کھا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ خواب ہے، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جیت جائیں، ہم اپنی نگاہوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ لیں۔ تو یہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی شرط لگا دی ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو کیا ضابطہ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا کہ اللہ کی مدد تم کو مل جائے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب نکلا؟ وہ صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہارے پیر کو جما دے گا، ہلو گے نہیں، ڈگمگاؤ گے نہیں، کہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تمہارے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ثابت رکھے گا، جما دے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم کو کچھ دین کی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ چھوٹے بچے کو بلا کر کے آپ نے کہا کہ میں تم کو دین کی کچھ اہم نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحت کی شروعات آپ نے کی، آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم دین پر نہ چلیں، ہماری زندگی میں دین نظر نہ آئے، مدد کہاں سے آئے گی؟ ہمارے سماج کی سچائی یہ ہے، نماز پڑھنے والے
3% ہے، اور بے نمازی بہت زیادہ ہے۔ زندگی کی ہماری شروعات، صبح کی شروعات نماز چھوڑنے سے ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم کس دماغ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کی مدد کو چاہنے کے لیے اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کے دین پر چلنا پڑے گا، اور اس کے دین کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، یہ ہمارے کرتوت کا سزا ہوتی ہے، یہ ہمارے بندوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کہتا ہے کہ تم کو جو بھی مصیبت اور آفت پہنچتی ہے، یہ تمہارے کیے ہوئے کام کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دین پر جب ہم چلیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، جو دین اللہ نے نازل فرمایا ہے اور جو رسول نے دیا ہے اس دین پر چلیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اور دین کو جب چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہوں گے، ہم مارے جائیں گے، بدنام کیے جائیں گے، ہماری دنیا میں کوئی وقار اور کوئی عزت اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تئیں، ہم اس مقصد پر قائم رہیں، اس مقصد پر ثابت قدم رہیں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین سے نیک توفیق طلب کیا کریں، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف، آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، ہدایت نیک توفیق چاہتا ہوں۔ تو ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے تاکہ آدمی زندگی بھر مرتے دم تک ہدایت پر رہے، دین پر رہے۔ جب دین پر قائم رہے گا تو آخرت میں اس کے لیے آسانی ہے، دنیا میں اس کے لیے عزت ہے، سرخ روئی ہے، کامیابی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات، خرافات اور ہر قسم کی معصیت، برائی، نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔